اللہ الرحمن الرحیم. سامعین مکرم، آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان قرب قیامت والے دن اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اس وقت انسان کا عالم کیا ہوگا، اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی. آئیے اس دن آنے سے پہلے ہم کیوں نہ ایک ایسی زندگی بسر کر کے جائیں، ایک ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ قرب قیامت والے دن ہمیں یہ قدم بھی نہ اٹھانا پڑے. اور لیکن یاد رکھیں، دیکھیں، انسان حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت والے دن انسان جب اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا تو انسان کی زبان جو ہے، جس زبان سے بولتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے کہ میں بڑا خوبصورت بولتا ہوں اور بڑے ناز سے بولتا ہے، یہی زبان انسان کی دشمن ہوگی. اور یہی ہاتھ جن ہاتھوں پہ فخر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، میں ہاتھ سے فلاں کام کر سکتا ہوں، فلاں کام کر سکتا ہوں، اور قرب قیامت والے دن یہی ہاتھ انسان کے دشمن بن جائیں گے. اور یہ کان جن کانوں سے سنتا ہے، اور یہی کان انسان کے دشمن بن جائیں گے. اور یہی زبان انسان کی دشمن بن جائے گی، یہ آنکھیں انسان کی دشمن بن جائیں گی، اور یہ پاؤں جن سے چلتا ہے تو یہ دشمن بن جائیں گے. سارے تیرے خلاف گواہی دیں گے، مولا یہ ہمارے تعلق سے، یہ ہماری نسبت سے فلاں کام بھی کیا کرتا تھا، فلاں گناہ بھی کیا کرتا تھا، چوری بھی کیا کرتا تھا، غریبوں کے ساتھ دھوکہ کیا کرتا تھا، اور دغا بازی کیا کرتا تھا. یہ ساری چیزیں، اور کیوں نہ اس دن آنے سے پہلے ہم ایک ایسی زندگی بسر کریں، ایک ایسا اپنا زندگی گزار کے جائیں کہ جب قبر میں جائیں تو ہماری کیفیت ایسی ہو کہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، کوئی کسی کا ہم نے حق نہ دینا ہو، کسی کے ساتھ ہم نے کوئی تکلیف کسی کو نہ پہنچائی ہو، کسی کے ساتھ ہم نے ظلم نہ کیا ہو. ایک ایسی خوبصورت زندگی بسر کریں. اور جب انسان کی روح واپس پلٹے گی، جب انسان کو زندہ کیا جائے گا، تو جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو رب کو تو حساب دینا ہے، اور رب کا سامنا تو ہم نے کرنا ہے، اور ہر حال میں کرنا ہے. پھر کیوں نہ ایک ایسے انداز سے سامنا ہو کہ جس کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی فخر کریں. میرے آقا کہیں کہ یہ دیکھیں میرا امتی ہے جس نے کسی کا حق نہیں کھایا، جس نے کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اور اللہ کی عبادت کرتا تھا، رب کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، رب کا پیارا بندہ تھا. تو ایک ایسی زندگی بسر کر کے جائیں. اور پھر دیکھیں، زندگی گزارنے کا بھی مزہ ہے، اور آخرت میں قبر میں جانے کا بھی مزہ ہے. اور قبر کی منزل تو بہت مشکل ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے. جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ حشر میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آگے والی منزلوں میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اور پھر اللہ رب العزت ہمیں آقا کی شفاعت کا صدقہ، آقا کی زلفوں کا صدقہ، میرے آقا کے ودھا کے چہرے کا صدقہ، اللہ رب العزت ہمیں جنت میں تو بھیجے گا، لیکن کیوں نہ ایک ایسی زندگی بسر کر کے جائیں جب کملی والے آقا کا دیدار کریں تو کملی والے آقا یہ کہیں کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے. اب پھر آقا کی ذات پہ درود کثرت سے پڑھا کریں، درود و سلام کثرت سے پڑھا کریں. جتنا میرے آقا کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے وہ بڑا فائدہ دے گا. وہ نہیں، ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے کہ ایک شخص ایسا ہوگا، میرے آقا نے فرمایا گناہ گار ہوگا، ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، لیکن جس کو کہا گیا ہوگا کہ اسے جہنم میں چھوڑ دو، دوزخ میں جا کے پھینک دو، لیکن ایک غزہ، ایک ورقہ آدم علیہ نبی جی نے علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اے محمد، آپ کے امتی کو دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. تو میرے آقا واپس بلوائیں گے اور ایک ورقہ نکالیں گے جس کے اوپر لکھا ہوگا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھا ہوگا اس نے، اور وہ جب پھلے میں رکھا جائے گا تو یقیناً وہ بھاری ہو جائے گا. اور آقا کے ساتھ محبت کریں اور آقا کی ذات پہ درود پڑھیں. یہ درود پاک کی برکت سے ہماری آخرت کی منزلیں آسان ہو سکتی ہیں. اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.